بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ تقلید کیوں ضروری ہے اور کیا ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں ہیں۔ دیکھیں، آج کل جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ تقلید جو ہے کیوں ضروری ہے جبکہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس چیز کو آج جو ہے ہم اپنی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ایک عام آدمی جو ہے اس بارے میں الجھن کا شکار ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے شرک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے ضروری ہے، اس لیے کہ تقلید کیے بغیر ایک عام آدمی کے گمراہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو اس مسئلے کو بجائے جذباتیت سے سمجھنے کے، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کہتے کس کو ہیں۔ آسان انداز کے اندر مختصراً تعریف تقلید کی یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو قرآن اور حدیث سے براہ راست اپنے کم علمی کی وجہ سے مسائل کو نکالنے کی، مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کسی ایسے مستند عالم کی رہنمائی پر عمل کرے جو مجتہد ہو، قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور متقی ہو، امین ہو، دیانتدار ہو۔ تو ایسے متقی مجتہد کی دی گئی رہنمائی پر عمل کر کے قرآن اور حدیث کے نکالے ہوئے مسائل پر عمل کرے۔ یہ تقلید کا آسان انداز کے اندر اصطلاحی معنی ہے۔ اب ہم جو ہے قرآن کریم کی طرف نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اہل علم سے کیا کرو، اس کے بارے میں سوال کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، جس چیز کو ہم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جس چیز کو ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا جو چیز ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس چیز کو ہم جو ہے اہل علم سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو کسی سے پوچھنا، اس کا مسئلہ دریافت کرنا، یہی تقلید ہے۔ تو قرآن سے جو ہے اس کی ہمیں یہ واضح دلیل ملتی ہے۔ اسی چیز کو ہم جو ہے ایک عام مشاہدے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر اپنا علاج کریں اور اپنا آپریشن کریں، ہم کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنا مرض بتاتے ہیں۔ وہ جو ہے اصولوں کی بنیاد پر ہمارے مرض کی تشخیص کر کے ہمیں ہمارا مرض بتا کر اس کی دوا جو ہے ہمارے لیے تجویز کرتا ہے۔ تو ہم اس طرح نہیں کرتے بیمار ہو جانے کے بعد کہ ہم خود سے اپنا علاج کرنے لگ جائیں، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے مرض کی تشخیص کرے گا اور ہمیں دوا تجویز کرے گا۔ تو اگر ہم خود سے اپنا علاج کرنے لگ جائیں اور خود جو ہے اپنی دوائی کرنے لگ جائیں تو بجائے مرض سے شفا کے ہمیں جو ہے مزید جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی قانون کا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو خود حل کرنے کے کسی اچھے وکیل کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ وکیل جو ہے ہمیں اس قانونی مسئلے کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب ہم دنیاوی معاملات میں کسی ماہر کی سرپرستی کے محتاج ہوتے ہیں تو جو دینی معاملات ہیں، جو ہمارے لیے جو ہے اہم اور بنیادی چیز ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث سے جو احکام واضح ہیں اور جو بالکل ظاہر ہیں، ان میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ
جو قرآن کا حکم ہے صرف اسی کے اوپر عمل کرتے. ہاں جہاں قرآن کا حکم کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر قرآن اور حدیث کا حکم واضح نہیں ہے یا اس میں کسی کا اختلاف ہے، کسی چیز میں اختلاف ہے، تو وہاں پر ہمیں جو ہے کسی مجتہد کے علم کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، جو قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہے، جو ہمیں جو ہے اس سے مسائل کو نکال کر ہمیں مسئلہ واضح کر کے دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. تو مجتہد کے جو علم ہے ہم اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر رہے، بلکہ مجتہد وہ ہوتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث سمجھنے میں، اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے سمجھنے میں جو ہے اپنی زندگی پوری وقف کر دی ہوتی ہے. پھر جا کر جو ہے وہ جو ہے اس چیز میں ماہر بنتا ہے اور جو ہے اس سے احکام نکال کر امت کے سامنے رکھتا ہے. تو یہ تقلید کوئی اندھی تقلید کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی روشنی کے اندر ہمیں کسی کے جو ہے علم پر اعتماد کر کے عمل کرنے کا نام ہے. اب پھر بھی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ان اماموں سے پہلے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ بڑے بڑے 4 ائمہ کرام رحمہم اللہ کے دور سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ جو ہے مسائل کو کس طرح حل کرتے تھے؟ کیا صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر جو ہے مسائل کو سمجھنے کی یہی جو شکل تھی جو اب ہے؟ تو ان باتوں کا اور ایسی دوسری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے. اگر آپ ہماری یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر ہم جو ہے دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے بات کریں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی مفید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. جزاک اللہ خیرا.